اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی چوتھی قسط ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بہلول اکثر قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک روز ہارون کا اس طرف سے گزر ہوا، بہلول پر نگاہ پڑی تو سواری ٹھہرائی اور بولا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے، میں ایسے لوگوں کی ملاقات کو آیا ہوں جو نہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، نہ مجھ سے کوئی امید یا توقع رکھتے ہیں، اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ بہلول نے وضاحت کی۔ ہارون نے گہرا سانس لیا۔ بہلول، کیا تم مجھے پل صراط سے گزرنے اور اس کی دنیا میں سوالوں جواب کی کچھ خبر دے سکتے ہو؟ ہاں، یقیناً دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تھوڑا اہتمام کرنا ہوگا۔ کیا علی جا اس کا انتظام کر دیں گے؟ بہلول نے کہا۔ ہارون نے جواب دیا، ہاں تم بتاؤ، میں بھی حکم دے دیتا ہوں۔ بہلول نے بتایا۔ پھر علی جا اپنے ملازموں کو حکم دے کہ وہ یہاں آگ جلائیں، اس پر ایک بڑا توا رکھیں، اس توے کو گرم ہو کر سرخ ہو جانے دیں۔ ہارون نے فرمان شاہی جاری کیا، بہلول کی فرمائش کو پورا کیا جائے۔ ملازموں نے فوراً آگ جلائی، توا لایا گیا اور گرم ہونے کے لیے آگ پر رکھ دیا گیا۔ لوگوں کی نظریں اسی جانب تھیں اور حیرت سے سوچ رہے تھے کہ اس سے بہلول کا کیا مقصد ہے، یہاں تک کہ توا خوب گرم ہو گیا۔ بہلول نے کہا، علی جا، پہلے میں اس توے پر ننگے پاؤں کھڑا ہوں گا اور اپنا تعارف پیش کروں گا، یعنی میرا نام کیا ہے، میرا لباس کیا ہے اور میری خوراک کیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح آپ بھی توے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروائیے۔ ہارون کچھ پریشان ہوا، لیکن اس نے منظور کر لیا اور بہلول سے بولا، چلو تم پہل کرو۔ حضرت بہلول تیزی سے توے پر کھڑے ہو گئے اور جلدی سے بولے، بہلول، خرقہ، جو کی روٹی اور سرکہ۔ یہ 3 لفظ کہہ کر وہ جھٹ سے توے سے نیچے اترائے۔ ان چند لمحوں میں ان کے پیر جلنے سے محفوظ رہے۔ اب ہارون کی باری آئی۔ وہ توے پر چڑھا اور شاہی القاب کے ساتھ اپنا نام بتانا شروع کیا۔ ابھی اپنا نام مکمل نہ کر پایا تھا کہ اس کے پیر جلنے لگے۔ وہ گرتا پڑتا توے سے نیچے اترایا اور بولا، بہلول، تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا؟ حضرت بہلول مسکرائے۔ آپ نے ہی تو فرمائش کی تھی کہ آپ کو قیامت کے سوال و جواب کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ نے دیکھا کہ گرم توے پر قدم رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اسی طرح جو لوگ خدا پرست ہیں، دنیا کی جو حشم سے دور ہیں، لالچ اور طمع نہیں رکھتے، وہ تو پل صراط پر سے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو دنیاوی شان و شوکت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں اسی طرح عذاب سے گزرنا ہوگا جس طرح ابھی آپ کو محسوس ہوا۔ حضرت بہلول کی ایک دوسری حکایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت بہلول کا ایک دوست گیہوں یعنی گندم پسوا کر واپس آ رہا تھا۔ اس کا گدھا لنگڑانے لگا۔ اس نے گدھے کو 2-3 چھڑیاں لگا کر آگے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا اور بلاخر زمین پر گر پڑا۔ قریب ہی وہ خستہ حال مکان تھا جہاں حضرت بہلول ان دنوں مقیم تھے۔ اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، بہلول بھائی، ذرا مجھے اپنا گدھا تو دے دو۔ میرا گدھا تو آدھے رستے میں جواب دے دیا اور مجھے یہ آٹا گھر پہنچانا ہے۔ بہلول اس کی آواز پہچانتا تھا۔ اس کی عادت سے بھی واقف تھا کہ وہ جانوروں کی صحیح نگہداشت نہیں کرتا اور ان سے بے رحمی کا سلوک کرتا ہے، اس لیے وہ اپنا گدھا اسے دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ باہر نکلا، اس شخص سے بولا، یار بڑا افسوس ہے، میرا گدھا کوئی مانگ کر لے گیا ہے، اس لیے اس وقت تو تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ابھی بہلول کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ گھر کے اندر سے گدھے کی آواز سنائی دینے۔ وہ شخص ہوشیار ہوا اور شکوے کے انداز میں بولا، اچھا بہلول بھائی، تم بھی اچھے دوست ہو، تمہارا گدھا تو گھر میں موجود ہے اور تم کہتے ہو کہ اسے کوئی مانگ کر لے گیا ہے، اور تم بھی اچھے دوست ہو۔ بہلول نے فوراً جواب دیا کہ میرا تمہارا 50 سال کا ساتھ ہے اور تم میری بات پر یقین نہیں کر رہے اور گدھے کی بات ماننے پر تیار ہو۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ فضل بن ربیع نے بغداد میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ فضل بن ربیع خلیفہ ہارون الرشید کے اہم وزراء میں سے ایک وزیر تھا۔ خیر، وہ اپنے خرچے پر اسے بنواتا رہا۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو مسجد کے دروازے پر کتبہ لگانے کی باری آئی۔ فضل بھی اس موقع پر آیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کتبے پر کون سی عبارت لکھوائی جائے۔ ظاہر ہے اس پر تو میرا نام ہی لکھا جائے گا۔
فضل نے بڑے فخر سے کہا۔ حضرت بہلول قریب ہی کھڑے تھے، وہیں سے پکارے، حضرت فضل بن ربیع، کیا آپ اس دیوانے کو یہ بتانے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ آپ نے یہ مسجد کس کے لیے بنوائی ہے؟ فضل نے جواب دیا، یہ خدا کا گھر ہے، اسے میں نے اللہ کی خاطر بنایا ہے۔ حضرت بہلول مسکرائے، آپ کا فرمانا بجا ہے کہ یہ آپ نے اللہ کے لیے بنوائی، تو پھر اس پر اپنا نام کیوں لکھوا رہے ہو؟ فضل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، کیوں؟ میں اپنا نام کتبے پہ کیوں نہ لکھواؤں؟ آخر لوگوں کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کا بنانے والا کون ہے۔ حضرت بہلول نے ہنس کر کہا، تو پھر میرا نام لکھوا دیجئے۔ لکھوا دیں کہ اس مسجد کا بانی بہلول ہے۔ اس نے بڑی ناگواری سے جواب دیا، کہنے لگا، عجیب دیوانے ہو تم، بھلا تمہارا نام لکھوانے کی کیا تک بنتی ہے؟ حضرت بہلول نے کہا، چلو نہ صحیح، میرا نام نہ لکھواؤ، اپنا ہی نام لکھوا لو، اور یہ لکھوا دو کہ اس سے تمہاری شہرت اور نیک نامی ہوئی ہے، پھر اس کا ثواب دل میں نہ لانا۔ حضرت بہلول یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فضل کا سر جھک گیا، وہ ندامت سے بولا، بلاؤ بہلول کو بلاؤ، اور جو کچھ وہ کہتا ہے کتبے پر وہی لکھ دو۔ لوگ حضرت بہلول کے پیچھے دوڑے اور اسے پوچھنے لگے، کتبے پر کیا لکھا جائے؟ تو وہ بولا، قرآن پاک کی آیت سے بہتر اور کچھ نہیں، اس کتبے پر اسی کو کندہ کیا جائے۔ فضل نے بھی اس کی تائید کی، اور تب مسجد کے کتبے پر آیت قرآنی لکھوا دی گئی۔ ناظرین کرام، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی واقعات کے بارے میں تیسرا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بہلول بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے دامن پکڑ لیا۔ حضرت بہلول نے اس کی طرف دیکھا، کیا بات ہے بھائی، مجھے کیوں روکا؟ وہ پریشانی سے بولا، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے میری مدد کیجیے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ حضرت بہلول نے پوچھا، کیوں، خیریت تو ہے؟ کہنے لگا، بس خیریت ہی تو نہیں ہے، میری اس زبان نے آج مجھے مروا دیا، میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ حضرت بہلول نے استفسار کیا، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا، کیا بتاؤں جناب، اپنی حماقت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں؟ دراصل ہوا یوں کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے بے حد خوبصورت گدھے کو پیش کیا، سب لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے، کوئی کہتا کہ یہ بہت اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، کوئی کہتا کہ اسے خوب سدھایا گیا ہے، کوئی کہتا کہ یہ بہت چاق و چوبند اور مستعد ہے۔ میرے منہ سے کہیں یہ نکل گیا کہ یہ گدھا تو اتنا دانشمند ہے کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی، میرے مخالفوں نے اسے ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دے دیا کہ میں گدھے کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچ کر دکھاؤں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام و کرام دیا جائے، اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گردن مار دی جائے۔ میں سخت مصیبت میں ہوں، بھائی بہلول، میری جان پر بنی ہے، خدا کے لیے کوئی صورت پیدا کریں کہ میں بچ جاؤں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بھائی غم نہ کر، میں تجھے ایک ترکیب بتا دوں گا، آگے جو اللہ کو منظور۔ مقررہ مدت کے بعد حاکم کوفہ نے اسے طلب کیا، وہ گدھے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچا۔ سارا دربار بھرا ہوا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ پڑھا لکھا گدھا کیوں کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی، گدھا صفحے الٹنے لگا، آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گیا، اور جب کتاب بند کر چکا تو اس نے زور سے پکارا، ڈھینچو ڈھینچو، جیسے گدھے پکارا کرتے ہیں۔ حاضرین اور حاکم حیران رہ گئے، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بھاری انعام و کرام دیا، وہ خوش واپس آیا اور بہلول کی خدمت میں پہنچا۔ جناب شیخ بہلول، یہ انعام و اکرام یہ سب آپ کا حق ہے، اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے بھی جاتا۔ حضرت بہلول نے بے نیازی سے کہا، نہیں بھائی، یہ انعام و اکرام تمہیں ہی مبارک ہو، میں نے تو صرف ترکیب بتائی تھی، گدھے کے ساتھ محنت تو تم نے کی۔ قریب ہی کھڑا ہوا ایک شخص بولا، بھائی وہ ترکیب ہے کیا جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھا دی؟ وہ شخص ہنسا اور بولا، اب تو میری جان بچ گئی ہے، سو اس ترکیب کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں کہ جس کو اپنے گدھے کو پڑھوانا ہو وہ اس طریقے سے پڑھائے۔ ہاں بھائی بتاؤ، دوسرا شخص پوچھنے لگا۔ سنو بھائی، وہ کتاب جو گدھے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان جو رکھ دو، گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو۔ بھوکا گدھا کتاب کے صفحے الٹتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا۔ اس طرح 8-10 دن یہ عمل دہراؤ تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا۔ اس کی خوراک کتاب کے صفحوں کے درمیان میں۔ اب جس وقت بھی گدھے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو۔ اب گدھا یہی سمجھے گا صفحے کے درمیان جو رکھے ہیں، وہ بھوک سے بےتاب ہو کر صفحے الٹتا جائے گا۔ آخری صفحے تک جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ ڈھینچو ڈھینچو کر کے اعلان کر دے گا کہ اس نے ساری کتاب پڑھ لی۔ ناظرین اکرام،
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔